بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر مشکل نہیں کائنات مشکورنیہ خنزر دین محمد اسلام قبول کریں۔ آج کا پروگرام بہت خاص ہے۔ آج کا پروگرام میرے ملک و قوم کے نام ہے، دین اسلام کے نام ہے۔ میرے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کر لیں، سبسکرائب کر لیں۔ میرا ایڈریس نوٹ کریں، کراچی میں بیٹھتا ہوں، بادرآباد 4 میں چرونگی 7 پہلی گلی ہے، کونے میں ستانی والے، سینٹر میں میرا ادارہ ہے۔ بلڈنگ کا نام کرسٹل ویو ہے۔ صبح 11 سے رات 8 روزانہ، اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے۔ آج کا پروگرام میرے ملک و قوم کے نام اور اسلام کے نام ہے۔ آپ تمام پاکستانیوں سے، جس مذہب سے بھی جو بھی ہے، وہ اس ملک کی قوم کی سلامتی کی دعا رب العزت ہر وہ کام ہو جو اس ملک کو اور قوم کی سلامتی کے لیے ہو، اس ملک کی ترقی کے لیے ہو۔ اور جو بھی مسلمان ہے وہ سورہ کوثر 133 دفعہ لازمی پڑھ کے دعا مانگے، یا اللہ اس ملک و قوم پہ رحم کر، یہ بہت ترقی کرے، بہت عروج پہ جائے۔ جو بھی اس کے اوپر کیا نام سربراہ آئیں، جو بھی کرتا داتا ہیں، اللہ ان کو نیک لے کے نیک لوگ آئیں، اس ملک و قوم کی بقا سلامتی ہو جائے، اور دنیا میں سب سے عظیم ترین ملک پاکستان ہو، اسلام و پاکستان ساری کائنات پہ غالب ہو، ساری کائنات اسلام پاکستان کا تابع ہو۔ اللہ ہم سب سے، اس ملک سے، اس دنیا کی بقا سلامتی کرتے، ساری کائنات کی بقا سلامتی کر لے۔ میں کسی ذات پر، کسی بندے کا نام نہیں لیتا، میں صرف اپنے ملک و قوم کی بقا سلامتی کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو اپنے رب سے التجا کروں کہ رب العزت، ایک عاجز انسان آپ سے التجا کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے کہ پروردگار عالم اس ملک میں وہ لوگ آئیں جو اس ملک کو قوم کی ترقی کریں، اس ملک کو قوم کی سلامتی کا بندوبست کریں۔ کوئی بھی پاکستان سے پیار کرنے والا انسان جو جس مذہب سے بھی اس کو، اس ملک سے پیار ہے، اس سے اس ملک کی ہر تکلیف کا درد ہوگا، ہر پریشانی کی تکلیف ہوگی، ہر بندے کی جان جانے پر سب تکلیف ہوگی، چاہے وہ کسی مذہب سے بھی ہے۔ رب سے التجا ہے، دعا کرتا ہوں، دن کو بھی رات کرتا ہوں، اللہ اس ملک کو قوم کی سلامتی کرو، اس ملک کی اس عوام کو سب کو نیک کر دے، اے کر دے، حکمرانوں کو بھی نیک کر دے، اے کر دے۔ رب العزت کوئی اگر غلط ہے، پروردگار عالم آپ پاس اختیار ہے، تو خود اسے اللہ کر دے۔ جو نیک ہے، جو ملک و قوم کی بقا سلامتی چاہتا ہے، وہ کر رہا ہے، تو رب العزت کی سلامتی کر۔ کوئی بھی دنیا کا انسان ہے وہ سستا نہیں ہے، وہ کسی مذہب کا بھی انسان ہے سستا نہیں، بہت مہنگا ہے۔ کبھی نہ بھولو کہ دنیا کا ہر انسان، ہر مذہب کا انسان، وہ میرے باپ کی اولاد ہے آدم علیہ السلام کی، وہ میری ماں کی اولاد ہے اما حوا کی۔ مذہبی فرق ہو سکتا ہے لیکن انسانیت کا فرق نہیں ہو سکتا۔ جب دنیا جہان کا انسان جو بھی ہے، جس مذہب سے بھی ہے، وہ آئے، اسے پیار کرو، محبت کرو، اسے اپنا سمجھو، وہ جو آنے والا بھی اپنا سمجھے دوسرے کو، سب ایک ہو کے نیک ہو کے اس طرح اچھا رہے۔ میں نے کبھی نفرت کی بات نہیں کی، کبھی کسی مسئلے کی بات نہیں کی، کبھی کسی مذہب کی بات نہیں کی کہ آپس میں ان کا اختلاف ہو۔ میں سب کو ہمیشہ جوڑنے کی بات کرتا ہوں۔ چھوٹی سی مثال دوں کہ سامنے کو کیا نام ہے قرطبہ مسجد ہے، اس کے برابر میں کیا نام ہے بیٹھے صفائی کرنے والے بیٹھے، تو کچھ گٹر کا مسئلہ ہو گیا، تو چوکیدار جا کے ان کو بلا کے لے کے آیا۔ انہوں نے جو پیسے طے کیے انہیں پیسے دے دیے، وہ آئے، میرے پاس بات ہوئی، ایسے کچھ انہوں نے بات چھیڑی، ان کو میں نے دین اسلام کے بارے میں بتایا۔ یہ میں نے کہا میرے ساتھ بیٹھو، میں نے پوچھی چائے پیو گے؟ بولا کہ آپ بنگی ہمیں ساتھ چائے پلاؤ گے؟ میں نے کہا ضرور پلاؤں، اور میرے کپ پہ پینا، میرے کپ میں پینا۔ میں نے چائے منگوائی، ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے، جو بھی 2-3 لوگ تھے سب کو میں نے چائے پلائی۔ کہنے لگے یار ہم آپ پہ حیرت ہوتی ہے، آپ کی شکل دیکھ کے ہمیں حیرت ہوتی ہے، آپ کا کردار دیکھ کے ہمیں حیرت ہوتی ہے۔ لوگ ہمیں بھنگی کہتے ہیں، صفائی والا کہتے ہیں، ہم گٹر صاف کر کے بھی آئے اور آپ کے ساتھ چائے پلائی۔ پھر ان کو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا۔ ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کا دوست، کہ کھانا تیار ہوتا تھا لیکن اس کی خواہش ہوتی تھی کوئی نہ کوئی شخص اس کے ساتھ بیٹھے کھانا کھائے۔ دور بندہ نظر آیا تو اس کو روکا، لے کے آئے، لا کے بٹھایا، اسے بولا کھانا کھاؤ۔ کھانا کھانے بیٹھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اونچی الفاظ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اس شخص نے نہیں پڑھی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے دوبارہ پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس شخص نے نہ پڑھی۔ علامہ میں ڈالا تو بولا یار آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی؟ بولا آپ پڑھنے والے، میرا تو آپ سے مذہب سے تعلق ہی نہیں، میں تو دوسرے مذہب سے ہوں۔ جب یہ کہنا تھا
تو ابراہیم علیہ السلام نے بولا آپ نے مجھے پہلے بتانا تھا، میرا کھانا خراب کیا. چٹ پٹ میں جب امین آ گئے کہ رب کہتا ہے اس سے معافی مانگ. یہ علماء نے سنا ہے، جو میں نے جو سنا رہا ہوں، ایک نہیں درجنوں علماء کی زبانیں یہ سنا ہے. بولا کہ میں اس کو اتنا وقت 60 سال سے کھانا کھلا رہا ہوں، ایک دن میں نہیں کہا کہ تو غیر مسلم ہے اور تجھے میں نہیں دوں گا، تو تو نے 2 لوالبے ٹوک دیا، اس سے معافی مانگ. میں نے کہا بھائی جس مذہب کو میں مانتا ہوں، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، بہت عاجز انسان ہوں. میں کسی انسان کو، ایک انسان کو دوسرے انسان سے الگ نہیں کر سکتا، چاہے اس کا مذہب جو بھی ہے، اس کا کردار جو بھی ہے، وہ اچھا بولے برا بولے، لیکن میری ذات جو ہے نا اس سے اچھا ہونا چاہیے. یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ میرے نبی کی زندگی پڑھو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ظلم ہوئے، لو لوہان ہوئے، انہیں گالیاں دی، بدتمیزی کی، مارا کوٹا، پھر بھی کہ دعا کر رہے ہیں اے رب العزت یہ نادان ہے، انہوں نے مجھے سمجھا نہیں. یہ اللہ تو ان کی بقا سلامتی کر، یہ نادان ہے، نہ سمجھ ہے، رب العزت ان کی سلامتی کر. یار آپ ہم مسلمان جو ہے نا، تو ہم نے ہر عورت مرد نے نبی کے مطابق چلنا ہے، ہم نے اسلام کے مطابق چلنا ہے، اسلام کو اپنا تابع نہیں بنانا. میں کئی لوگوں سے ملتا ہوں، وہ جزویات لے کے بیٹھتے ہیں، وہ ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نہیں ہے. انسان مسلمان مذہب کا تابع ہے، اسلام میں تابع ہے، اسلام ہمارے تابع نہیں ہے. ہم بہت سی غلطیاں کرتے ہیں. تو میں جو آپ سے سب سے التجا کر رہا ہوں، جو میں نے آج کی بات کی بھی، آج کا میرا ویڈیو ملک و قوم کے نام ہے اور اسلام، دین اسلام کے نام ہے. تو آپ جس مذہب سے بھی ہیں نا، تو جو بھی عورت مرد ہے، تو وہ اس ملک و قوم کی بقا سلامتی کے لیے دعا کرے. اللہ اس ملک کو محفوظ کر، اس قوم کو محفوظ کر، سارے پاکستانی، دنیا جہاں کے انسانوں کو محفوظ کر، کائنات کے لوگوں کو محفوظ کر. جہاں ظلم ہے ظلم ختم ہو، ظلم کرنے کرانے والے دونوں ختم ہو جائیں. یہ دعا ضرور. جہاں ظلم ہے وہ ظلم ختم ہو جائے، ظلم کرنے کرانے والا دونوں ختم ہو جائے. یہ دعا ہر حال میں مانگو، ہر حال میں مانگو، اس میں انسانیت کی بقا ہے، انسانیت کی بقا ہے. تو آپ ہمیشہ اس بات کو طے کر لو، آپ کا پڑوسی کوئی بھی ہے، مسلم ہے غیر مسلم ہے، اس سے جتنی محبت سے پیش آ سکو آ جاؤ. میں اپنی مثال دیتا ہوں، ابھی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. میرے شہر فیصل میرا گھر ہے، کچا مکان ہے، ہمارے محلے میں مولوی رہتے ہیں، وہ قاری بھی ہے اور جو بھی اللہ کا بندہ ہے، اور مفتی دونوں ہیں. انہوں نے کیا کہ میری دیوار کے ساتھ آ کے بورنگ کر دی. میں نے 15 پہ کال کی، بار بار کال کرتا رہا. 5 دن تک تھانے والوں نے، تھانہ ٹیپو سلطان والوں نے اپنی سرپرستی میں سارے کام مکمل کروائے. مکمل کروانے کے بعد اس کو کہنے میں گلی میں فرش ڈلوا دیا، ساری نشانیاں مٹا دی. مٹانے کے بعد انہوں نے 107 تک کا پرچہ دونوں کے خلاف بھیج دی. نقص امن کا 5 دن تک نقص امن نہیں تھا، جب وہ پولیس نگرانی میں جرم کر رہے تھے، پولیس نگرانی میں سارا کام ہو رہا تھا، تو وہ نقص امن نہیں تھا. میں کسی کو صرف بول سکتا ہوں، آگے میں کچھ نہیں کر سکتا. میں دعا آج بھی ان کے لیے میں کر رہا ہوں. لیکن آفرین آئی اس جج کو، جب کورٹ جا پہنچے تو جج نے پولیس والے کلاس سے، تمہیں شرم نہیں آتی، تم کیا کر کے لے کے آئے ہو؟ بولا صاحب وہ مانتے نہیں، بولتے بس قانون نہیں ہے. خیر جی، کیس ڈسمس ہو گیا. ڈسمس ہونے کے بعد بہت پیاری بچی وکیل ہے، تو اس نے کہا جی کہ ہم کیس بناتے ہیں، 5-7 کیس بناتے ہیں، اور اس طریقے سے ان کو روزانہ عدالت میں رکھیں گے. میں نے سوچا کہ میں نے 2 نفر پڑھ کے دعا مانگی. دعا مانگنے کے بعد کچھ لوگ آئے میرے پاس، انہوں نے کہا کہ کوئی سی بات تھی، تو کہنے لگے آپ ایک کام کرو، آپ یہاں درگزر کر لو، یہ اللہ کے پاس بھیج دو. پہلے بھی کبھی بھی آپ کو تکلیف ہوئی نا، تو آپ نے اللہ کے پاس بھیجا، اور رب نے جو جواب دیا وہ دنیا نے دیکھا. یہ میں نے اسی وقت دعا مانگی، یا اللہ میرے ساتھ جو ذاتی ظلم ہوا ہے، تو ظلم کرنے کرانے والا اللہ تو خود ان کو کیا نام میں جواب دے. کیونکہ ایک صاحب نے فون کیا، میں سینٹ سیکریٹریٹ سے بات کر رہا ہوں، میں ڈپٹی سیکرٹری فلاں علی شاہ بول رہا ہوں. میں نے پوچھا کیا کام ہے، تو بولا جی وہ ہم نے بولا تو آپ بیچ میں مداخلت نہیں کرنا، انہوں کو بورنگ کرنے دینا. جب ہمارے ادارے جو ہے نا جرائم سے مالا مال ہو، جن کا کام ہی جرائم کرنا ہو، تو آپ ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن دعا تو کر سکتے. میں نے جب ہم اپلیکیشن دی کہ ایک جائز بات تھی، لیکن کہیں سے کوئی عمل نہیں، ناممکن ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر پیسہ پہنچ جائے وہاں جرم ہوتا ہے، وہاں انصاف نہیں ہوتا. تو لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اپنے ملک و قوم کی بقا سلامتی کے لیے دعا کرنی.
ایسی دعا کریں اللہ کسی کی بھی دعا قبول کر لے، سارے ملک میں امن ہو جائے، سکون ہو جائے، یہ ملک ترقی کرے، عروج پہ آئے، وہ وقت آ جائے۔ میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ جہاں پاکستان کا $1 تو $50 ہو، پاکستان کا $1 ہو تو $500 مل رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارے ملک و قوم کے لیے میں یہ دعا کر رہا ہوں۔ پروگرام پہ آخری اسی طرف جاتے ہیں، جس کو جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں پر رات رکھیں، بسم اللہ الحمدللہ، اللہ پر مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں۔ اللہ سب کی بقا شانتی کرے، ملک و قوم کی بقا شانتی کرے، پاکستان اور اسلام ساری کائنات پہ غالب ہو، ساری کائنات ہر انسان اور ہر ملک اسلام پاکستان تابع ہو، پاکستان کے ظاہری باتیں درونی بری دشمن ختم ہو جائیں، مشعلیں ختم ہو جائیں، پاکستان کے اندر سے جتنے بھی کیا نام ہے حرام کھانے والے، ظلم کرنے والے ہیں، اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، میری یہ دعا ہے، تاکہ جب تک گندگی صاف نہیں ہوگی تو یہ ملک صاف نہیں ہوگا، گندگی صاف ہوگی تو ملک صاف ہوگا۔ چھوڑ دوبارہ پکڑو شاید چھوڑ دوبارہ پکڑو شاید چھوڑ دوبارہ پکڑو شاید۔ یہ پروگرام کا آخری شو تھا، مجھے میری ٹیم کو اجازت، فی امان اللہ۔